اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جناب، ہم اصلاحی موضوع کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی میں بدلاؤ لا سکیں، اپنی زندگی اسلام کے مطابق ڈھال سکیں، اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے، اس پاک پروردگار عالم نے جو انسان کو تخلیق فرمایا، اور انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو اس لیے تخلیق کیا کہ تاکہ تمہیں آزمائیں کہ کون خیر کے راستے پر ہے، کون شر کے راستے پر ہے، کون اچھے کام کرتا ہے، کون نیکی کے کام کرتا ہے، اور کون برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم رذائل اخلاق کی بات کرتے ہیں، اور رذائل اخلاق میں چغل خوری خاص طور پر ایک ایسا قبیح جو ہے عمل ہے وہ کہ دنیا میں جب ہم ایک دوسرے کے حوالے سے ایسی جھوٹی سچی باتیں پھیلاتے ہیں تو آپس میں نا اتفاقیاں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر مزید اخلاقی برائیاں، یعنی یہ جو جڑ ہے نا اخلاقی برائیوں کی، وہ چغل خوری کے ساتھ ساتھ مزید دیگر برائیوں میں بھی، اخلاقی بیماریوں میں انسان جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو، تو آپ سوچیں، مفہوم حدیث پیش کر رہی ہوں، اور رونٹیں کھڑی کر دینے والی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو تو میں اللہ سے التجا کرتا کہ وہ تمہیں دکھا دے کہ قبر میں مردوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہو رہا ہے۔ یعنی جب چغل خور کسی بھی دوسرے شخص کی چغل خوری کرتا ہے، عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے اس بات کو اتنا ناپسند فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اتنا ناپسند فرمایا ہے کہ ایک مومن کو، جب ہم مزید گفتگو کریں گے اس ٹاپک پر تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا برا عمل ہے اور کتنے فسادات اس حوالے سے سوسائٹی میں ہو جاتے ہیں، انسان کے اپنے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی، ہر طرح سے یہ ایک برا عمل ہے۔ چغل خوری کی دین اسلام کس طرح مذمت کرتا ہے، آج کا ہمارا یہ عنوان ہے۔ معزز مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وہ بلا شبہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، موسٹ سینئر اسکالر ہیں ARYQTV کی ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ میری پہچان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ جناب جو شخصیت رونق افروز ہیں، جداگانہ انداز تکلم ہے، خوب گفتگو فرماتی ہیں، زرمینہ خاکوی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام زینب، ویلکم کرتے ہیں زرمینہ میری پہچان میں آپ کو بھی۔ بہت شکریہ۔ آپ یہ ارشاد فرما دیجئے سب سے پہلے کہ ایک تو جو چغل خوری سے کیا مراد ہے، سب سے پہلے تو آپ ہماری بہنوں کو یہ بتائیے گا، پھر قرآن مجید فرقان حمید میں چغل خوری کی کس طرح مذمت کی گئی ہے، فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے مراد، چغل خور سے مراد وہ شخص ہے جو ایک کی بات دوسرے کو پہنچا کر بدگمانیاں پیدا کرتا ہے۔ دیکھیے زینب، اس سے محبتیں ختم ہوتی ہیں، کدورتیں بڑھتی ہیں، بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، رنجشیں بڑھ جاتی ہیں، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ دشمنیاں نسل در نسل چلتی ہیں۔ چغل خور سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے بھائی کے بارے میں وہ بات کہے جو اس میں نہ پائی جاتی ہو، دوسروں کے راز کو افشا کرنا اور ان کی چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو، چغل خوری کہلاتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں چغل خور کو فاسق قرار دیا گیا ہے، چغل خوری کے عمل کو اختیار کرنے والے کو حرام کام سے تشبیہ دی گئی ہے گی، اور اسے گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے شخص کی بالخصوص کوئی بات نہ مانے جو جھوٹی قسمیں کھانے والا، تانا دینے والا اور چغل خوری کرنے والا ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ چغل خور بد زبان اور نیچے طبقے سے تعلق رکھنے والا ہوتا ہے۔
قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب فاسق تمہارے پاس آ کر کوئی بات کہے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ دیکھیے زینب، قرآن پاک میں لکڑیاں اٹھانے والے کا بھی ذکر موجود ہے۔ یہاں لکڑیاں اٹھانے والے سے مراد ابو لہب کی بیوی ہے جو بہت چغل خور تھی، اور چغل خوری کو لکڑی سے اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح لکڑی سے آگ بھڑکتی ہے، اس طرح چغل خوریاں کرنے سے دشمنی کی آگ بھڑکتی ہے، اسی لیے اس عمل کو فاسق عمل قرار دیا گیا ہے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کسی کی چغلی کی، تو حضرت عمر نے کہا کہ تم نے اس کی تحقیق کر لی؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نے تو اس کی تحقیق نہیں کی۔ تو نے کہا کہ بغیر تحقیق کیے کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کیا کرو، ورنہ تیرے لیے ایک گناہ لکھ دیا جائے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ تو اللہ سے توبہ کر۔ تو اس شخص نے اللہ سے توبہ کی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس شخص کو معاف کر دیا۔ اسی طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسی مذموم بیماری ہے کہ جو شخص تیری برائی تیرے سامنے کسی کی آ کر برائی کر سکتا ہے تو یہ سوچ کہ تیری کہی بھی بات دوسروں تک پہنچا سکتا ہے، اس لیے ایسے شخص سے جو ہے وہ محتاط رہنا چاہیے۔ حضرت عباد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی شخص نے ایک رقعہ بھیجا جس میں لکھا تھا کہ فلاں یتیم کے پاس بہت مال ہے اور اس سے مال حاصل کر لیا جائے، یعنی لے لیا جائے۔ تو حضرت عباد نے اس رقعے کے پیچھے جواب میں لکھا کہ اگر وہ مال یتیم کے پاس جائز ہے تو اللہ اس میں برکت عطا فرما، اگر تو اسے ناجائز طریقے سے اپنے حصے میں لے لینا چاہتا ہے یا ناجائز طریقے سے اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تو تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح روایت ہے کہ ایک بزرگ اپنی کسی دوست سے ملاقات کرنے ان کے گھر پر گئے، جیسی وہ گئے تو ان کے دوست نے ان کے بھائی کی چغل خوریاں کرنی شروع کر دیں۔ تو کہنے لگے کہ آپ نے بہت بڑی چغلی کی اور 3 بڑے گناہ کیے۔ ایک تو آپ نے میرے بھائی کے دل میں میرے بھائی کے دل میں کے لیے نفرت میرے دل میں پیدا کر دی، پھر دوسرا یہ کہ آپ نے اس سے میرا دل برا کر دیا، اور تیسرے کہ اب میری نگاہ میں آپ کی شرافت کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ تو یہ ایک ایسی مذموم بیماری ہے جو بڑے بڑے گھروں کو برباد کرتے ہیں۔ یقین کریں رشتے ناتے ختم ہو جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو سے دشمنیاں رکھنے لگتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اور پھر جب کوئی شخص زینب باس بن جاتا ہے تو لوگ طرح طرح کی چغلیاں لگانا اپنا اولین فرض سمجھتے ہیں۔ اگر وہ کپڑے خراب پہنے تو سر آپ تو بہت اچھے کپڑے پہنے ہیں، آپ سے زیادہ تو حسین کوئی نظر نہیں آ رہا، یا فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا میں نے آپ کو فوراً بتا دیا۔ یعنی چغل خوری کرنا اور دلوں میں بدگمانیاں پیدا کرنا، رنجشیں پیدا کرنا وہ اپنا اولین فرض سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مذموم بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اور دیکھیے زینب، اس کا واحد حل میں نے یہ سوچا ہے کہ جو شخص آ کر آپ کے سامنے کسی کی چغلی کرے، کسی کی برائی کرے، تو اس سے کہہ دیں کہ دیکھیے آپ اپنی بات کریں، آپ اپنے گناہوں میں کیوں اضافہ کر رہے ہیں۔ اور جب ہم کسی کی چغلی یا برائی توجہ سے نہیں سنیں گے نا اور اسے نو لفٹ کریں گے تو آپ یقین کریں کہ سامنے والے کی جرت نہیں ہوگی کسی کی برائی کر دے۔ تو اللہ ہمیں اس برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آپا بڑی اچھی آپ نے بات فرمائی ہے کہ ہم بڑے خاموشی کے ساتھ اور مگر توجہ کے ساتھ اس کے سامنے جو ہے سر بھی ہلا رہے ہوتے ہیں کہ جی 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 کر کے، اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو کچھ نہیں کہا، اس فلاں شخص نے کہا تھا۔ یعنی آپ صاف اس گلی سے نکل جاتے ہیں اور وہی بات اس کی کوٹ کر کے کہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ چغلی جو کسی نے آپ کے سامنے کی، آپ نے کسی اور کے سامنے کی، آپ برابر کے شریک ہیں اس بات میں۔ اللہ اکبر۔ ظاہر ہے جب ہم کسی سے کسی کی بات کرتے ہیں تو ہمارا دل میلا ہو جاتا ہے، دل میں برائیاں جنم لیتی ہیں۔ زرمینہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ارشاد فرمائیے کہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں چغل خوری کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ارشادات ملتے ہیں، فرمائیے گا۔ بہت شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ایک مرتبہ سے پھر بہت اہم اصلاحی موضوع ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی شخصیت کے حوالے سے جان سکیں کہ خدا نخواستہ کہیں کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے تو ہم سب اپنی اصلاح کر سکیں۔ اچھا، چغل خوری کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو حدیث کا مفہوم ہے کہ چغل خور یا کدورت دل میں رکھنے والا یا بغض رکھنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں ہم سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت کے دعوے دار تو ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم دل میں عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اسی دل میں بغض بھی ہو خدا نخواستہ کسی کے لیے، ہمارے کسی سنٹینس سے کوئی انسان ہرٹ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
उम्मती है। और इसी तरह से हम किसी के कैरेक्टर के हवाले से या उसकी पर्सनालिटी के हवाले से कोई भी हल्की बात कहें, उसकी आबरूरेज़ी करें, उसकी ऐबजोई करें, उसकी चुगलखोरी करें, तो ये जान लेना ज़रूरी है कि मुसलमान की या मोमिन की तारीफ़ ये है कि उसके दिल में ये तमाम रूहानी बीमारियां नहीं समा सकती। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रोशन फरामीन हैं, जो इरशादात हैं, वो हम सब के लिए मशअल राह हैं। दिलों से कसावतें और कदूरतें निकल जाती हैं, दिल मुनव्वर और मुअत्तर हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम की हदीस है और जिसका मफ़हूम है कि हर पीर और जुमेरात को इंसान के नाम अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। सब लोगों की बख्शिश हो जाती है, लेकिन उन चंद लोगों की बख्शिश नहीं होती जो किसी में सुलह ना करवाने वाले हों या बदजनी क्रिएट करके एक दूसरे से बदजन या बदगुमान करके चुगली की वजह से या गीबत की वजह से इस बुराई का इर्तिकाब करने वाले हों या लड़ाई करवाने वाले हों, तो उनकी सुलह, उनकी बख्शिश नहीं होती। फिर हम ये देखते हैं कि देखिए ज़ैनब, हर इंसान में खूबियाँ और खामियाँ मौजूद होती हैं, तो हम इस चीज़ को बजाय इसके कि हम किसी एक कोने में डिस्कस कर रहे हैं, दूसरे में कर रहे हैं, हम इखलाकी जुर्रत दिखाएं, उस शख्स के सामने चले जाएं, उसकी इस्लाह करें, उसको नेकी का हुक्म दें, उसको बुराई से रोकने की कोशिश करें। हो सकता है कि वो इस्लाह हमारे लिए भी अच्छी हो जाए और सामने वाला भी सुधर जाए, क्योंकि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुगलखोरी बिल्कुल पसंद नहीं है। वैलुल लिकुल्लि हुमाज़ातिन लुमाज़ात, तबाही और बर्बादी ऐसे अशख़ास के लिए जो पीठ पीछे किसी की आबरूरेज़ी करते हैं, चुगली करते हैं और आमने सामने हों तो ताना ज़नी से काम लेते हैं। और वैल मुफस्सिरीन कराम का कहना है कि ऐसी दोज़ख की वादी है जिसके अंदर चुगलखोरों को रखा जाएगा। वलीद बिन मुग़य्यरा एक मुशरिक था और उसका सख्त अंदाज में तज़किरा किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि वो चुगलखोरी करता था, चुगलियाँ एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और एक और हदीस का मफ़हूम है कि लगाई बुझाई करने वाला शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इसी तरह से बेशुमार हदीस मुबारक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से अच्छा शख्स वो है जिसके अखलाक व किरदार अच्छे हों, उल्फत का, मोहब्बत का मामला रखने वाला हो, और बुरा शख्स वो है जो दूसरों की पीठ पीछे नाहक ऐब जोई करता है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो किसी के पीठ पीछे नाहक ऐब जोई करता है तो उसका ठिकाना दोज़ख है, और ऐसे लोगों को नापसंद किया गया है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चुगलखोरी इंसान के ईमान को इस तरह से काट देती है जैसे चरवाहा दरख्त को काटता है। अल्लाहु अकबर, यानी कितना कबीह अमल है चुगलखोरी करना, ताल्लुकात को ख़राब करना। इसके ज़रिए मज़ीद इस पर कलाम करेंगे। हाजिर होते हैं इस मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी पहचान, और मेरी पहचान में एक मरतबा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा ज़ैनब। मेहमान शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, ऐसी स्कॉलर हैं कि मैं चाहती हूँ ख़ास तौर पर कि जब ये इन मौज़ूआत पर कलाम करती है ना ऐसी शख्सियात, तो कहीं ना कहीं हमारे दिल पर जो है वो बातें असर करती हैं। डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा मौजूद हैं, ज़रमीना खाकवी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप फ़ी ज़माना ख़ास तौर पर जब हम इस सोसाइटी में रहते हैं, जिस सोसाइटी का हम हिस्सा हैं, और कहीं ना कहीं इन बातों का भी हम हिस्सा हैं, हम अपनी भी इस्लाह की कोशिश कर रहे होते हैं। आप इस सोसाइटी में बड़ी माज़त के साथ एक जुमला लगाई बुझाई का ख़ास तौर पर ये जुमला इस्तेमाल किया जाता है, एक की बात दूसरे पर को कहना, चुगलखोरी करना। इस हवाले से जो हमारी सोसाइटी में आपा सूरत हाल नज़र आ रही है, बड़ी नाजुक और बहुत ख़तरनाक भी हो गई है। क्या कहेंगी इस हवाले से? ज़ैनब, चुगलखोरी एक लाइलाज बीमारी है। माशरे में कुछ लोग ऐसे हैं जब तक वो एक बात दूसरे तक ना पहुंचा दें उनका खाना हजम नहीं होता। सही कि बहन आपको बता रहे हैं, आप अपने तक रखिएगा, किसी और को नहीं कहेगा, फिर फोन करके यही बात दूसरों तक पहुंचा और उससे पहले वो चार जगह बोल चुके हैं। ये बुरी आदत है, इससे दिलों में बड़ी नाइत्तेफाकियाँ पैदा होती हैं, रंजिशें पैदा होती हैं, रिश्ते नाते ख़त्म हो जाते हैं। देखिए, इसमें एक सबसे बड़ी वजह जो है वो तरबियत की कमी है। हमने कुछ घरों में देखा कि घर के वालिदैन और बुज़ुर्ग जो है ना, वो बच्चों के सामने बैठकर ख़ानदान की बुराइयां करते हैं कि बेटा तुम्हारी खाला ऐसी थी, तुम्हारी फूफियाँ ऐसी थी, हमारे रिश्तेदार ऐसे थे। बच्चों में ये चीज़ बचपन से डेवलप हो जाती है। जब वो शऊर की मंजिलें तय करते हैं तो फिर वो यही बातें जाकर अपने दोस्तों में बताते हैं, अपने पड़ोस में बताते हैं, अपने जानने वालों में बताते हैं कि फ़लाँ में ये बुराई है, फ़लाँ में ये बुराई, हम तुम्हें बता रहे हैं, ये बात किसी से कहना नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स एक की बात जाके दूसरे को
کہتا ہے قیامت کے دن اس حال میں داخل ہوگا کہ اس کے منہ میں آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ تو سب سے بڑی بات ہے کہ والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کے سامنے اپنے ملنے جلنے والوں رشتہ داروں کی برائی کے پہلو کو اجاگر نہیں کریں بلکہ اچھائی کے پہلوؤں کو اجاگر کریں، اور اچھی باتیں بڑا وزن رکھتی ہیں۔ پھر دوسرا یہ کہ زینب دین سے دوری ہو گئی ہے، لوگ سارا وقت اچھی کتابیں، اچھی باتیں سیکھنے کی، اچھے دوستوں میں لگے، سارا وقت موبائل میں لگے رہتے ہیں۔ وہاں بھی چغل خوری کا ایک عمل جاری رہتا ہے کہ فون کر کے بتایا جاتا ہے کہ بہن آج تو ان لوگوں نے بڑے اچھے کپڑے پہنے تھے، یہ سامان ان کے یہاں کہاں سے آیا، میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا تو بتایا جاتا ہے کہ اس کے یہاں تو میاں بیوی میں جھگڑا۔ تو دین سے دوری، دیکھیے اللہ ہمارے ہر عمل سے واقف ہے، لیکن اس کے بعد بھی زینب ہم دوسروں کو نقصان پہنچانا اور برائیاں کرنا جو ہے وہ نہیں چھوڑتے، اسی کہ جب تقوی، خوف خدا اور ایمان کی طاقت دلوں سے ختم ہو جاتی ہے تو ہم برائیوں کی طرف زیادہ راغب ہو جاتے ہیں، گناہوں سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور نیکیوں سے اپنا چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ایک تیسری وجہ ہے کہ زینب مال و دولت کی حویث، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ جو ہے، انسان اتنا خوشامد پسند ہو جاتا ہے زینب کہ طرح طرح کی چغلیاں لگا کر اپنے مفاد حاصل کرتا ہے، اور وہ چغل خور کا کردار ادا کرتا ہے۔ چغل خوری میں بھی بڑی طاقت ہے، بڑے بڑے دل بزن کر دیتے ہیں اور پھر وہ غلام ابن غلام بن کر اپنے خواہشات پوری کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کا جو ہے وہ غلام ہو جاتا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ضروریات کی طرف لے جاؤ، خواہشات کی طرف نہیں۔ ضروریات تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں اور خواہشات بادشاہوں کی بھی رہ جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے پاس اگر 2 مال سے لدی وادیاں ہوں تو تیسرے کی خواہش کرے وہ، اس سے اس کا پیٹ جو مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اور دیکھیے زینب، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی 2 خصلتیں جوان رہتی ہیں، ایک مال کی ہرس اور ایک عمر کی ہرس۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے اور مرنے کے بعد ایسے اعمال کرتا ہے جو مرنے کے بعد اس کا ثواب اس سے ملے، لیکن بے وقوف شخص اپنے نفس کا غلام ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ثواب کی امید رکھتا ہے گا۔ تو دیکھیے اپنی بھی اصلاح کریں، اپنے بچوں کی بھی اصلاح کریں، بری باتوں سے بچیں، برے دوستوں سے بچیں، بری صحبت سے بچیں، اور جتنی زیادہ آپ اچھائی کے پہلو پر گفتگو کریں گے، اچھی کتابیں پڑھیں گے، اچھے اپنے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اپنے والدین سے اچھی اچھی باتیں سیکھیں، آپ کے پاس دیکھیے اتنا ٹائم ہی نہیں ہوگا کہ آپ ایک کی بات دوسرے کو بتائیں اور اس پر جو ہے وہ مطلب کہ عمل کریں۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے کا اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اللہ بھی خوش ہو جائے اور لوگ بھی خوش ہو جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کے پاس ہے نا، تو اس کی طمع کرنا چھوڑ دے، تیرا اللہ بھی تجھ سے خوش ہو جائے گا اور لوگ بھی خوش ہو جائیں گے۔ صحیح۔ تو آپ دوران گفتگو ایک بات مجھے اور بھی بہت زیادہ تنگ کر رہی ہوتی ہے، اور فی زمانہ جب ہم جس طرح ہم سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، ایک ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی پھپھی کا جو رشتہ ہے نا وہ تو ہے ہی برا، یعنی پھپھیاں تو ہوتی بری، اور اس حوالے سے بہت ساری ویڈیوز بھی بن رہی ہیں۔ یعنی ہم اپنے بچوں کو کے ذہنوں میں یہ بات راسخ کر چکے ہیں کہ جو پھپھی ہے وہ بری ہی ہے اور خالائیں جو ہیں وہ اچھی ہی ہوتی ہیں۔ ہر رشتہ اچھا ہے، خدا را رشتوں کے تقدس کو خراب مت کیجیے، پامال مت کیجیے، اور یہ جو چغلیاں ہیں یہ لگا لگا کے تو واقعی ہم اسی طرح کرتے ہیں، اور جب کوئی بات پکڑی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں ارے بہن ہمارے کہنے کا مقصد وہ تھوڑی تھا، پھر ہم صفائیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ زرمینہ، ایک ہم بار بار جیسے چغلی کی بات کر رہے ہیں اور چغل خوری کے حوالے سے بات بھی کی جا رہی ہے، پیٹھ پیچھے جب ہم کرتے ہیں وہ غیبت کے تعلق سے بھی میں چاہوں گی ایک تو غیبت اور چغل خوری کے حوالے سے آپ دونوں کا فرق سمجھا دیجئے۔ پھر چغل خوری کے جو اسباب ہیں، کیوں اتنی چغلیاں کر رہے ہوتے ہیں لوگ، کیا اسباب ہیں، کیا فرمائیے گا؟ جی زینب، چغل خوری جیسا کہ ہم جانتے ہیں کسی ضرر یا کسی کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے، کسی کو بدگمان کرنے کی نیت سے، کسی کو لڑوانے کے ارادے سے نیگیٹو کامنٹس پاس کر کے، جو کسی نے بات، کسی کا عیب ہمارے سامنے بیان ہوا ہے اس کو نیگیٹو مزید ریمارکس کی لپیٹ میں ہم کسی اور کے سامنے بیان کر دیں اس نیت سے کہ اس کو نقصان پہنچے، یا ان لوگوں کی اگر آپس میں بنتی ہے تو وہ معاملات یا وہ رشتہ خراب ہو جائے۔ کتنا قبیح عمل ہے اور کتنا سننے میں بھی برا محسوس ہوتا ہے۔ اچھا، غیبت کی بات کی جائے
تو غیبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں ایسی اس کے حوالے سے کوئی بات کرو کہ جب تم اس کے سامنے کرو تو اس کو برا محسوس ہو۔ تو آپ صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ کیا اس کی شخصیت میں وہ بات موجود ہو تب بھی وہ غیبت ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تبھی تو وہ غیبت ہوگی، ورنہ تو وہ بہتان ہوگا، الزام تراشی ہوگی۔ تو چغل خوری ہو یا غیبت ہو زینب، اس کو بہت زیادہ ناپسند کیا گیا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اکارڈنگ، اور یہ معاشرے میں بگاڑ کا، فساد کا باعث بنتی ہے، رشتوں میں دراڑوں کا باعث بنتی ہے، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس لیے اس معاشرے کے اندر جب ہم گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں نا تو ایک معاشرہ حفاظت میں آ جاتا ہے، اور جہاں ایک دوسرے کی حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کیا جاتا ہے اور ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے جنت بنائی تو جنت بہت زیادہ خوش ہوئی کہ مجھ میں اچھے لوگ داخل ہوں گے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے اس کے اسباب کی جانب ہماری توجہ دلائی ہے۔ دیکھیے زینب، اس کے بہت زیادہ اسباب ہیں، لیکن اس کا جو روٹ کاز ہے میں سمجھتی ہوں، جو میرا ویو ہے اس کے اکارڈنگ یہ ہے کہ حسد جو ہے وہ اس وجہ سے کہ ایک انسان ہے، اس کی کامیابی کا یا اچیومنٹ کا گراف بہت اوپر جا رہا ہے۔ اب دین کے پیرامیٹرز کو جانے نا تو ہم حسد سے باز آ جائیں، کیونکہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص کامیاب ہے تو اللہ اس کو عطا کرنے والا ہے، یا اس کے اچھے اعمال ہوں گے، ہو سکتا ہے، ہم تو نہیں جانتے، اللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ ہماری نیتوں کے اور دلوں کے حالوں سے واقف ہے۔ تو ایک تو اس کی بیسک ریزن ہو گئی حسد، اور سیکنڈلی ایک کوئی ہم سے اگر بات بیان زینب کر دیتا ہے سوسائٹی کے اندر تو ہم یہ سوچیں کہ شاید ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ظلم ہوا ہو، وہ ہمیں بتا رہا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم سن لیتے ہیں اور اس بات کو ادھر ہی ختم کر دیتے ہیں۔ جہاں اس کی اصلاح کر سکتے ہیں اس کی اصلاح کریں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم شیطان کے اس فریب کے اندر آتے ہوئے مزید اس بات کو آگے بڑھاتے چلے جائیں کہ یہ تمہارے بارے میں اس طرح سے کہہ رہا تھا، اس کی تو یہ پلاننگ ہے، اور ان دونوں کے دل ایک دوسرے سے بدظن کریں۔ کیونکہ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے بھی تو ہمارے کتنے ایپ چھپا رکھے ہیں۔ بنی اسرائیل کے میں حوالے سے بات کروں تو وہ لوگ کوئی گناہ کرتے تھے تو ان کی چہروں پہ علامات ظاہر ہونے لگ جاتی تھی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہونی چاہیے کہ اگر کسی نے ہم سے کوئی بات ایسی کر دی ہے تو ہم پلیز اس کے لیے پرابلم کریٹ نہ کریں، اس کی اصلاح کر سکتے ہیں تو کریں۔ پھر ایک اور بات ہے لیگ پولنگ، آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہے، نفسانی خواہشات میں جو آگے جانے کی دھن ہے، اس نے انسانیت کو اس طرح سے اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے کہ اگر ایک انسان خود اپنی صلاحیتوں کو اجاگر نہیں کرتا، خود اپنے اندر کی چمک کو باہر نہیں لا سکتا، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر آگے نہیں بڑھ سکتا، تو وہ سمجھتا ہے میں کسی کو بے عزت کروں گا تو ہی مجھے کامیابی ملے گی۔ حالانکہ کسی کو بے عزت کرنے والا شخص کبھی سکون حاصل نہیں کر سکتا، اللہ ہمیں سے محفوظ فرمائے۔ اب آتے ہیں غیبت کی جانب۔ غیبت کے حوالے سے جیسے کہ ہم نے جانا قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں کہ یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، اور پھر عبد الوہاب شورانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ قیامت کے روز اللہ کے حضور 12 منازل ہوں گی، ہر منزل پر کسی ایک چیز کا حساب لیا جائے گا، چوتھی منزل پر غیبت کا حساب لیا جائے گا، اور جو غیبت کرے گا اسے 1000 سال تک وہاں کھڑا رکھا جائے گا۔ پھر حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پہ جاتے ہیں تو وہاں غش کھا کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ہوش میں آتے ہیں ان سے وجہ دریافت کی جاتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں مجھ سے کسی کے حوالے سے غیبت ہو گئی تھی، مجھے اللہ کی خشیت اتنی آئی کہ میں غش کھا کر بے ہوش ہو گیا۔ تو یہ آفات زبان کے ساتھ زینب کنیکٹڈ ہے نا، تو اسی لیے وہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب صبح ہوتی ہے نا تو تمام اعضاء زبان کے آگے ہاتھ باندھتے ہیں کہ تم ٹھیک رہی نا تو ہمارا دین، ہمارا عمل، ہماری ہر چیز ٹھیک رہے گی، اور اگر تم میں بگاڑ پیدا ہوگا تو ہر چیز بگڑتی چلی جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر شفا ہے اور لوگوں کا ذکر بیماری ہے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ جب تک کوئی انسان عیب جوئی کو ترک نہیں کرے گا وہ ایمان کی حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ اس قدر خطرناک عمل ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی شدید مشکلات میں ڈال دیتا ہے، اور اس کے نتائج اس قدر برے نکلتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں، تعلقات میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ مزید اس حوالے سے گفتگو کریں گے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں آج ہم بات کر رہے ہیں
چغل خوری کی مذمت کے تعلق سے کہ دین اسلام کس طرح مذمت کرتا ہے، قرآن اور حدیث کس طرح سے مذمت کی گئی ہے قرآن و حدیث میں چغل خوری کے تعلق سے۔ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی بچے کی زبان پر یہ ہے، ہم نے بھی بارہا پڑھا، لیکن ہم نے زندگی میں اس کو شامل کیوں نہیں کیا، ہم نے اس بات کا ادراک ہی نہیں کیا، اس بات کو سمجھا ہی نہیں، کیونکہ اس بیماری کا یا اس بری عادت کا یا یہ جو رذائل اخلاق میں شامل ہے، ہم نے تقاضا ہی نہیں کیا ایک دوسرے سے کہ جب کوئی ہم سے کسی کی چغل خوری کر رہا ہے تو ہم اس سے کہیں کہ یہ غلط بات ہے یا آپ نہ کریں۔ اتنی اگر دلیری کے ساتھ، صفائی کے ساتھ اگر ہم کسی کو ایک مرتبہ یہ کہہ دیں کہ پلیز میرے آگے کسی کی برائی نہ کریں، تو آپ یقین کیجئے کہ دوبارہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی۔ لیکن بس کیونکہ شاید ہمیں بھی سننے میں مزہ آتا ہے، ہمیں بھی، ہماری بھی نالج میں اضافہ ہوتا ہے، ہمیں بھی اپنے نفس کی تسکین حاصل ہوتی ہے دوسروں کی برائیاں سن کے، اس لیے ہم شاید یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں مزہ آ رہا ہوتا ہے دوسرے کی برائی سننے میں۔ تو یہ چیزیں تھوڑی سی اپنے اوپر بھی ہم نے اپنے ایک وہ لگانی ہے کہ نہیں بھائی، ہم نے کسی کی برائی سننی ہی نہیں ہے، تو پھر کرنے والے کی ہمت نہیں ہوگی کہ آپ سے کسی کی برائی یا چغلی کرے گا۔ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چغل خوری کی جو یہ جو مذموم عادت ہے آپا، میں چاہوں گی نقصانات پہ بات کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے دل میں تھوڑا سا خوف تو اس حوالے سے پیدا ہو، کیا نقصان ہوتا ہے، پھر یہ کہ آخرت میں اس کے لیے کیا وعیدات آئی ہیں، آپ فرمائیے گا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ چغل خور شخص دنیا اور آخرت دونوں میں ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا، اللہ کی رحمت سے دور رہے گا، دوزخ کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ دیکھیے زینب، سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ رشتے ناطے طے کرتے وقت لوگ ایسے شخص سے محتاط رہتے ہیں، اور جب وہ سامنے سے آتا ہے تو اس سے گفتگو کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اس سے کیا گفتگو کریں، ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ ہماری کہی ہوئی بات دوسروں تک پہنچائے اور دلوں میں بدگمانیاں پیدا کرے۔ دیکھیے میں چغل خوری کی ایک بات کو اب ڈیفائن کر دوں کہ چغل خور شخص ہمیشہ کسی کی اچھی بات نہیں پہنچاتا، وہ تعمیری پہلو پر کام نہیں کرتا، وہ تقریبی پہلو پر کام کرتا ہے نا۔ اور دیکھیے وہ دوسروں کی ایسی باتیں جا کر بتاتا ہے اور اس انداز میں اداکاری کرتا ہے جو لوگوں کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتی کہ کہہ دے جا کر کہ بھی فلاں شخص تو آپ تو بہت اچھے ہیں، فلاں شخص آپ کو گالیاں دے رہا تھا۔ لازمی بات ہے کہ انسان کو اشتعال ہوگا اور کہے گا ہم تو اس سے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چغل خور شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں زخمیوں کے خون اور پیپ کی کیچڑ میں رکھے گا جب تک کہ وہ اپنے کہے سے توبہ نہ کر لیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ چغل خور شخص چغل خوری کی وجہ سے فتنے کی آگ بھڑکاتا ہے اور یہ جہنم میں جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگوں کو جدا کرتے ہیں، جن کو جوڑے رکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو لوگوں کو جدا کرتے ہیں چغل خوری کر کے اور زمین پر فتنہ اور فساد برپا کرتے ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ اکرام بیٹھے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک برا عمل نہ بتاؤں، تو صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں ضرور بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کی چغلی کرنا، چغلی کھانا، چغلی لگانا، کسی کی عیب جوئی کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا، کسی کو غلط ناموں سے پکارنا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والوں، تم ایمان لائے تو ابھی ایمان تمہارے دلوں تک نہیں پہنچا، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی چغلی نہ کرو، کسی کی عیب جوئی نہ کرو، کسی کو رسوا نہ کرو، کسی کی عزت سے نہ کھیلو۔ اگر تم کسی کی عیب جوئی کرو گے، رسوا کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گھر میں رسوا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص چغل خوری کے لیے سفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں آگ مسلط کر دیتا ہے اور وہ سب تک کھاتا رہتا ہے جب تک کہ اس کے لیے جہنم کی آگ واجب نہ ہو جائے۔ تو دیکھیے جو شخص چغل خوری کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ عذاب قبر کا مستحق ہو جاتا ہے۔ میں اس فورم سے ایک بات یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ عموماً لوگ چغل خوری کا شعبہ خواتین کے حوالے کر دیتے ہیں، لیکن آج کل تو ہم نے مرد بھی بہت بڑے بڑے چغل خور دیکھے۔ دیکھیے انسان کی ہر چیز بدل جاتی ہے، انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ جس کی قسمت میں، جس کی فطرت میں ڈس نہ ہو تو ہر حال میں دوسروں کو نقصان پہنچا کر دم لیتا ہے۔ کہ دشمنی جم کر کریں
مگر یہ بات ایک دوسرے کے لیے دل میں رکھیں کہ جب بھی ہم ایک دوسرے سے ملیں تو شرمندہ نہ ہوں. یعنی تعلقات کو کبھی اس حد تک نہیں لے کر جانا چاہیے کہ انسان کے تعلقات میں دراڑ پڑ جائے, رشتے ناطے ختم ہو جائیں, ہم ایک دوسرے سے شرم کی وجہ سے اس کا فون نہ اٹھائیں, کسی محفل میں جائیں تو اس کے سامنے نہ جائیں. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم اس مذموم چغل خوری کی جو عادت ہے, بہت بری لا علاج بیماری ہے, ایک نفسیاتی اخلاقی بیماری ہے, ہم اس کا بائیکاٹ کریں, اس کا پرہیز کریں. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنے دل میں خوف خدا رکھیں گے کہ اللہ ہمارے ہر عمل سے واقف ہے. اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. الہی آمین. زرمینہ, میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو اب یہ اس بری عادت یعنی چغل خوری کے تعلق سے بار بار ہم کلام کر رہے ہیں, ہم خود بھی کیسے محفوظ رہیں, اس عادت سے دور رہیں, دوسروں کو بھی کیسے بچائیں اس عادت سے, یہ آپ ارشاد فرمائیے گا. اور یہ کہ یہ جو برائی ہے اس کا قلع قمع ہو جائے اس طرح سے کہ اس کے جو مثبت اثرات ہیں نا معاشرے پر پڑیں. دیکھیں, جب سب اچھی باتیں بتائیں لوگوں کو تاکہ ایک دوسرے کے دل میں گنجائش پیدا ہو, نہ کہ ہر بار ہم نے کسی کی برائی ہی کرنی ہے. کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, کیسے مثبت اثرات مرتب ہوں گے سوسائٹی پہ, فرمائیے گا. بہت شکریہ زینب. دیکھیں, سوسائٹی پر مثبت اثرات ہر لحاظ سے تبھی مرتب ہوں گے, اور ہم چغلی سے تبھی بچیں گے, ہم غیبت سے تبھی بچیں گے اور دوسروں کو بچائیں گے اور رذائل اخلاق کو اختیار کرنے سے رکیں گے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح معنوں میں محبت کا ثبوت دیں گے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے. کیونکہ بے شک جو دل و جان سے ان پہ قربان ہوتا ہے, پاتا ہے دل کی چمک, کامل انسان ہوتا ہے, رکھتا نہیں طلب زمانہ وہ معمود, دراصل وہ خود زمانے کا سلطان ہوتا ہے. تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے کنیکٹ ہونا ہوگا صحیح معنوں میں. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط سالی کا دورہ تھا, وہاں بارش نہیں ہوئی تھی, سب لوگوں نے 3 دن مسلسل دعائیں کی, اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ تمہاری قوم میں ایک چغل خور شخص شامل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہاں بارش نہیں برسائی تھی. پھر اس شخص نے توبہ کی. تو آج ہمیں خود توبہ کرنی ہے سب سے پہلے کہ خدا نخواستہ ہماری شخصیت میں کوئی بھی کوتاہی ہو سکتی ہے, کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے, روحانی بیماری. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ پازیٹیوٹی معاشرے میں جائے, رشتوں میں برکت ہو, گھروں میں برکت ہو, اتفاق میں برکت ہو, اتحاد میں برکت ہو, آپس کی رنجشیں اس سے دور ہوتی ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے جو معاشرے میں نظر آئے گی. اور بچوں کی تربیت سب سے اہم اسپیکٹ جس کو ہم فالو کریں گے, جب ہم چغلی سے بچیں گے بچوں کو بھی بچائیں گے, اور بچے یقیناً جب اس قوم کے معمار ہیں تو معاشرہ پیار, محبت اور امن و سکون کا مرکز بن سکے گا. قرآن کی تعلیمات اس حوالے سے ہماری بہت ہی اچھے انداز میں رہنمائی کر رہی ہیں, کیونکہ ہمیں بتایا گیا سورہ بقرہ میں, سورہ تحریم, سورہ قلم کی آیات کے اندر کہ جو چغل خور ہوتا ہے وہ معاشرے میں فساد پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے, پھر یہ ہمیں ایک اور آیا مبارکہ کے مفہوم کے اکارڈنگ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے کہ جب بھی ہم تک کوئی ایسی بات آئے تو ہم اس کی تحقیق کر لیا کریں, ہمیں تصدیق کرنی چاہیے پہلے, ایسے ہی ہمیں ایکٹ نہیں کرنا چاہیے, نہ بدگمانی کو دل میں آنے دینا چاہیے. اس چیز کو اپنانا بے حد فی زمانہ ضروری ہے. اور پھر اس معاشرے میں سے جب برائی کا قلع قمع ہو جائے گا تو یہاں حضرت امام احمد رضا خان کے حوالے سے ایک واقعہ مجھے بڑے اچھے سے یاد ہے, پسند ہے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ان کے بھائی کے اور ان کے بیچ کسی نے رشتے کے اندر دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے آپ کا مال یوز کیا ہے. تو امام احمد رضا خان کے جو بھائی ہیں وہ کہتے ہیں اگر انہوں نے میرا اپنے مال سے یہ چیز خریدی ہے تو مجھے خوشی ہے, اللہ ان کو اور زیادہ ایسا مال, اچھا مال عطا فرمائے. اور اگر انہوں نے میرا مال استعمال کیا ہے تو مجھے یہ خوشی ہے کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور میرا مال استعمال کیا. کتنی پیاری خوشحالی اور پازیٹیو انرجی پھر اس سے معاشرے میں جاتی چلی جائے گی, جہاں رشتوں کا تقدس ہوگا, احترام ہوگا. جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کریں گے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. آج ہمیں خاموش رہنا ہے, ہمیں اپنے نفس کے اپوزٹ چلنا ہے تاکہ ہم معاشرے میں سے جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں ان کا خاتمہ کر سکیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اکارڈنگ جب زندگی گزاریں گے تو رشتوں میں پیار, محبت ہوگا, معاشرہ امن و سکون کا مرکز ہوگا, ذکر, شکر, قناعت کی دولت سے مالا مال ہوگا, استغفار کی کثرت کرنے والا ہوگا. تو پھر اللہ تعالیٰ
ہمیں یقیناً وہ نور عطا فرمائے گا جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ پھر اللہ وہ فراست عطا فرمائے گا کہ اللہ نے جس کو حکمت عطا کر دی اس کو دراصل خیر کثیر عطا فرما دی۔ اس سے پھر ہم چغل خوری سے بچ سکیں گے اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ سامنے والا ہماری برائی چاہ رہا ہے یا اچھائی۔ اور یہاں ان اشعار کے ساتھ مظفر وارسی کے خوبصورت اشعار کہ دونوں عالم کے سردار جو اپنا دامن لہو سے بھر لے، مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو تیغے زن سے لڑے نہتا، جو غالب آ کے بھی صلح کر لے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ آج ہمیں اپنے عظیم تر جو پیمبر ہیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ بے شک بے شک، بہت ہی اچھی گفتگو دونوں مہمان شخصیات کی جانب سے ہوئی۔ چغل خوری آج کا ہمارا عنوان تھا، اس کی مذمت کے تعلق سے گفتگو کی۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ، زرمینہ آپ کے آمد کا بہت شکریہ۔ جناب سورہ قلم کی بات ہوئی اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے لیے فرماتا ہے، اللہ رب العزت کہ ایسے لوگوں کا کہنا نہیں ماننا، کہ ایسے لوگوں کا جو بار بار قسمیں کھاتے ہیں، لوگوں پر آوازیں کستے ہیں اور چغل خوری کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے صاف صاف فرما دیا کہ ایسے لوگوں کا کہنا آپ نے ماننا ہی نہیں ہے۔ تو ایک جو چپ ہے اس میں 100 سکھ ہیں۔ ہم خاموش رہنا سیکھیں، اپنی زبان کو بھی تھوڑا ریسٹ دینا سیکھیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت آپ نے بولنا ہے، بے جا بولنا ہے، بے مقصد بولنا ہے اور اس میں کسی کے خلاف یا کسی کی برائی ہی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔